کہ اللہ کے فضل و کرم سے تحفظ بنیاد اسلام بل منظور ہونا چاہیے. آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین. سامعین ذی وقار، آج پہلی مرتبہ شہید اسلام، شہید ناموس صحابہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز میں ان کے صاحبزادہ، ان کے حقیقی جانشین حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی پرخلوص دعوت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے حاضری کا موقع ملا. میرے بہت ہی قابل احترام ایم پی اے محترم جناب مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، شرک پور شریف کے سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت بزرگ، ایم پی اے پنجاب اسمبلی محترم جناب جلیل احمد شرک پوری صاحب تشریف فرما ہیں. حضرات کی گفتگو کے بعد مزید کچھ کہنے کی جسارت کرنا میرے لیے نامناسب ہوگا، لیکن میرے دل میں ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے کہ آج ہم تمام ملک کے طول و عرض میں جس شخص کی عزت و ناموس کی بات کر رہے ہیں، یہ شخصیت وہ ہے جس نے ٹاکیوں والا لباس پہن کر محمد کی آبرو کو سجایا تھا. یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے اپنے بدن پر تکلیفیں برداشت کیں لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنچ آئے گوارا نہیں کیا. یہ وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے صرف غار کے اندر کالے کے ڈنگ برداشت نہیں کیے بلکہ دشمن کا ہر وار سہ کر بھی کملی والے محمد کا سب سے پہلا پہرے دار صدیق اکبر ہے. آج اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت پر جب ہم بات کرنے کے لیے مسجد کے ممبر و محراب اور میدانوں میں اور بازاروں میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر پتھر مارنے والا شخص ان کے کردار پر، ان کے انداز پر، ان کے گفتگو پر بات نہیں کر رہا بلکہ وہ ان کے ایمان پر بات کر رہا ہے. اگر ابو بکر صدیق سچا نہیں ہے تو پھر سچ اس زمین پہ نازل نہیں ہوا. اگر ابو بکر سچا نہیں ہے پھر سچا اس دنیا میں اور کوئی نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھرانے کی عظمت تو اتنی بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے. پوچھا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. یہ وہی ابو بکر صدیق ہے جس کے پیچھے پاک پیغمبر نے عمر، عثمان و علی سمیت تمام صحابہ کرام کو کھڑا کیا اور حضور کی حیاتی میں 17 نمازیں پڑھانے والے جناب ابو بکر صدیق کو پاک پیغمبر نے حجرے کا کپڑا ہٹا کے دیکھا تو حضور مسکرائے اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں مسکرائیں اور حضور نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ابو بکر صدیق کے پیچھے جب یہ نمازی میری امت متحد ہے اب فکر اور خطرے کی کوئی بات نہیں. جس ابو بکر کو عمر نے امام مانا، میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبی کے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جب وہ عمر ابو بکر کا مقتدی ہے جس کے گھر میرے نبی کی 2 بیٹیاں گئی جناب عثمان، جب وہ عثمان میرے نبی کا مقتدی ہے، جنتی جوانوں کا سردار حسن و حسین کا بابا جناب علی المرتضیٰ، جب وہ میرے نبی کے حضرت ابو بکر صدیق کے امتی ہیں اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہے، آج دنیا میں پھر سارے لوگ مل کر اگر ابو بکر کے منصب کا انکار کریں تو ابو بکر کو فرق اس لیے بھی نہیں پڑتا کہ کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں نے جب ابو بکر کو امام مان لیا تو بعد والوں کی حیثیت کیا ہے. کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں نے جب ابو بکر کو نبی کے مصلی پہ مان لیا، اہل حدیثوں کی مسجد میں کوئی امام بنے اور اس کے بعد کوئی اس کو ہٹانے کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ مسجد کمیٹی کا فیصلہ ہے، اس امام کو نہیں ہٹایا جا سکتا. بریلوی کی مسجد میں اگر مسجد انتظامیہ کسی کو مصلی پہ کھڑا کرے، دوسرا شخص آ کے کہے اس پہ دیوبندی امام ہوگا، وہ کہتے ہیں غلط بات ہے، مسجد کمیٹی کا فیصلہ ہے، ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے. دیوبندی کے جذبات بھی یہی ہوتے ہیں، حد ہو گئی، اہل حدیث مسجد کی کمیٹی مصلی امام کو دے، اس پہ اختلاف کوئی نہیں کرتا.
دیوبندی مسجد کی کمیٹی دیوبندی مولوی کو مصلی دے، اس پہ اختلاف کوئی نہیں کرتا، اور جس کو کمیٹی نے مصلی نہیں دیا، کملی والے محمد نے مصلی دیا ہے، جس کو مصلی مسجد کی کمیٹی نے نہیں، آمنہ کے لال نے دیا ہے، آج اس کے مصلی پہ حملہ، اس کی عزت پہ حملہ، وہ ابو سفیان جس کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر کملی والے آقا نے کہا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، وہ ابو سفیان جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا جو گھر میں داخل نہ ہو گھر کے قریب بھی چلا جائے اس کو بھی امان ہے، وہ معاویہ جس کو پاک پیغمبر نے اپنے جسم کے ساتھ لگا کے فرمایا اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، وہ معاویہ جس نے 64,65,000 مربع میل پر قرآن کا جھنڈا لہرایا، نبی کے فرمان کا جھنڈا لہرایا، جس کے ہاتھ پر 19 سال تک بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر قائم رہے، حضرت حسن نے علل اعلان کوفہ کی جامع مسجد میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی، آج دل پھٹتا ہے یہ کہتے ہوئے ہائے آج میرے باپ کی عزت پہ حملہ ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور جن کو مصلی نبی نے دیا ان کی عزت پہ پتھر مارنے والے، جن کو مصلی پاک پیغمبر نے دیا، جن کے ہاتھ پہ بیعت حسن و حسین نے کی، آج ان کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے درد دل بانٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں پہرے دار جاگ رہا ہو چور کی کبھی ہمت نہیں ہوتی، پہرے دار بیدار۔ حسن و حسین کے امام حضرت معاویہ پر لعنتیں کی گئی، جناب ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ کلبے کے نام پر بننے والے ملک میں اسلام آباد جیسے دارالحکومت میں معاذ اللہ کافر اور فاجر کہا گیا، اور جب اس پہ ایف آئی آر کٹی تو کہتے جناب 295A 298A کمزور قوانین کے تحت ابو بکر صدیق کے گستاخ پر ایف آئی آر کاٹنے کے بعد حکومت کہتی ہے وہ دوسرے ملک میں چلا گیا، وہ مل نہیں رہا۔ میں نے کہا اس کی بات چھوڑو، متولی کو بھی تم نے تو نہیں پکڑا، ایف آئی آر میں درج دوسرے لوگوں کا بھی تو تم نے محاسبہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ریاست مدینہ کے پہلے ستون کا نام ابو بکر صدیق ہے، ریاست مدینہ کے دوسرے ستون کا نام عمر فاروق ہے، ریاست مدینہ کے تیسرے ستون کا نام عثمان ہے، چوتھے ستون کا نام علی ہے، پانچویں ستون کا نام حسنین ہے، چھویں ستون کا نام معاویہ ہے۔ ریاست مدینہ کی یہ حکومت اگر اپنے ستونوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، مدینہ حکومت کا نہیں، مدینہ سارے مسلمانوں کا ہے۔ اس مرکز میں آج بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شرک پور شریف کی گدی کے وارث محترم جناب جلیل احمد شرک پوری نقشبندی MPA، مولانا الیاس چنوٹی، علامہ ابتسام الہی ظہیر اور مجھ جیسا خاکسار گناہگار اگر اکٹھے کھڑے ہیں، خدا کی قسم ابو بکر صدیق کی وجہ سے کھڑے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اے ابو بکر صدیق آپ کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں اپنے بچے یتیم کروانے پڑے تو ہم کروا جائیں گے، ہم حضرت ابو بکر صدیق کی ناموس کے لیے، حضرت فاروق اعظم کی ناموس کے لیے۔ کون ابو بکر؟ جس نے ڈنگ برداشت کیے مصطفیٰ کا پیرا نہیں چھوڑا۔ ابو بکر ہم ڈنگ برداشت کر لیں گے لیکن آپ کا پیرا نہیں چھوڑیں گے، اور اس کالے نے ڈنگ مارنے کے باوجود ابو بکر کی ایڑی کو کراس نہیں کر سکا تھا۔ وہ کالے تو ابو بکر پہ حملہ کرتا ہے، جتنے حملے کر لے ابو بکر کے غلاموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک چوکیدار بیدار رہے گا حملہ آور حملہ نہیں کر سکتا۔ آج کراچی سے پشاور تک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام اہل و سنت بیدار ہیں، اور یہ بیداری انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس نتیجے تک پہنچے گی کہ پاکستان کی دھرتی پر وہ نظام آئے گا جس کو مدینے میں بیٹھ کے صدیق نے چلایا تھا۔ آج پنجاب اسمبلی کی مسجد کا افتتاح ہوا، پرویز الہی صاحب، حمزہ شہباز صاحب، ہم سارے اکٹھے تھے۔ مجھے صحافی نے پوچھا مسجد کے افتتاح پہ اکٹھے ہیں، اسمبلی کے اندر جدا جدا ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسجد کے لیے اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، رسول کی بات ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، صحابہ اہل بیت کے ترانے ہوں گے، اسمبلی کے اندر بھی قرآن نافذ کر دو سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ نون لیگ، PTI، پیپلز پارٹی،
سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ابو بکر صدیق والا نظام خلافت راشدہ اس ملک میں آ جائے. اس کے لیے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. ہم بیدار ہیں اور انشاءاللہ بیدار رہیں گے, اور مجھے امید ہے جو بیداری پیدا ہوئی ہے اب یہ مزید بڑھے گی. اللہ تعالی صحیح جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ناموس رسالت, ناموس صحابہ کے لیے ہر اقدام اٹھانے کی توفیق دے. ہم خیر مقدم کرتے ہیں تمام آنے والے معزز علماء اور ممبران اسمبلی کا, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناموس صحابہ کی بات کی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ناموس صحابہ کے لیے ہم سب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے تحفظ بنیاد اسلام بالمنظور ہو کے رہے گا, اور صحابہ کرام